معزز حاضرین اکرام، آج کے صدر جلسہ حضرت مولانا قبول پاشا شداری صاحب، صدر مجلس علماء دکن، بہار کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم جناب اختر الایمان صاحب، مہاراشٹرا کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور رکن پارلیمان محترم جناب امتیاز جلیل صاحب، رکن اسمبلی مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب، دھولیا کے مجلس اتحاد المسلمین کے ایم ایل اے ڈاکٹر فاروق صاحب، کے نشین بتشریف فرما ممبئی کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم جناب فیاض صاحب، وارث پٹھان صاحب، منوج سنسارے صاحب، خالد گڈو صاحب، دیگر حاضرین اکرام، تلنگانہ کے مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی و اراکین قانون ساز کونسل محترم جناب سید معین صاحب، مجلس کے اراکین بلدیہ، صدر و معتمدین و اراکین مجلس اتحاد المسلمین، بزرگان ملت، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میری زدہ اور ماں اور بہنوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجلس اتحاد المسلمین کو مہاراشٹرا میں کامیابیوں سے نوازا اور ساتھ ہی ساتھ کشن گنج سے اللہ نے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ میں اپنی جانب سے، اپنی جماعت کی جانب سے کشن گنج کی عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی دعاؤں سے اور اپنے ووٹ سے محترم جناب قمر رضا صاحب کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں وہاں کے صدر جناب اختر الایمان صاحب کو، آفتاب صاحب کو، تسیر صاحب کو، مظہر صاحب کو، عادل صاحب کو اور مجلس کے تمام میرے رفقا کو کہ ان لوگوں کی جستجو، محنت اور قربانیوں کی وجہ سے وہاں سے مجلس کے امیدوار محترم قمر رضا صاحب کو ضمنی انتخابات میں اللہ نے ان کو کامیاب کیا۔ اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ کشن گنج کے انتخابی مہم میں مجھے ایک مرتبہ بھی جانے کا موقع نہیں ملا، اور اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختر الایمان کی قیادت میں وہاں سے قمر رضا صاحب کو کامیاب کیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخی کامیابی ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ انسان تو آئیں گے اور چلے جائیں گے، مگر جماعت کا پیغام باقی رہنا چاہیے۔ یہ الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا کام وہاں پر ہوا۔ مہاراشٹرا میں اللہ نے مفتی محمد اسماعیل صاحب کو مالیگاؤں سے کامیاب کیا۔ میں مفتی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میرے مجلس کی رفقا کو مبارکباد دیتا ہوں، ڈاکٹر خالد کو، عبد المالک کو، اور ہمارے جنتا دل کے لوگ جو مفتی صاحب کے ساتھ آئے تھے، ان تمام لوگوں کو، مالیگاؤں کی عوام کو، کہ ان لوگوں کی محنت اور جستجو رنگ لائی، اور بہت محنت کرنی پڑی، بہت سی کٹھن راہوں سے، مشکل وقت سے گزرنا پڑا، مگر ان تمام نے محنت کی، ثابت قدم رہے، اور اللہ نے وہاں سے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ دھولیا سے فاروق صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، بڑی بے باکی کے ساتھ انہوں نے الیکشن لڑا، اور بے خوف ہو کر وہاں پہ تمام مجلس کے ہمارے اراکین بلدیہ، وہاں کے صدر، ہمارے
हमारे रुकन असम्बली के भाई बहुत मेहनत की और अल्लाह ने उनको वहाँ से कामयाबी से हमकिनार किया। मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आज मीटिंग हुई और उसमें यह तय पाया कि इंशाअल्लाह ताला जब महाराष्ट्र में अरकान असम्बली की ओत की हल्फ की तकरीब हो जाएगी तो उस असम्बली में, उस ऐवान में, महाराष्ट्र के ऐवान में, विधानसभा में इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क़ायद मुखन्ना के तौर पर ना सिर्फ मजलिस बल्कि पूरे महाराष्ट्र के मज़लूम अवाम की क़यादत करेंगे, उनके आवाज़ बनेंगे। मैं इस मौके पर जनाब वारिस पठान साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा। अल्लाह ने उनको बड़ी इज़्ज़त से नवाजा। वारिस पठान को अल्लाह ने कई नेमतों से अल्लाह ने उनको नवाजा। मुझे यकीन है कि उनको इलेक्शन में कामयाबी नहीं मिली, मगर वारिस पठान साहब इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ बाइकुल्ला बल्कि पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में मजलिस के पैगाम को और मजलिस के परचम को बुलंद करते रहेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि वारिस पठान साहब को जो 5 साल का मौका बाइकुल्ला के अवाम ने दिया, वो यकीनन वो देखेंगे कि और क्या कमज़ोरियाँ उसको दूर भी करेंगे। और मुझे यकीन है कि एक सियासतदान की ज़िंदगी में 5 साल एक लंबा अरसा नहीं होता, देखते देखते 5 साल ख़त्म हो जाएंगे। मुझे इस मौके पर जनाब फैयाज़ साहब का भी शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है कि मैंने उनको, मुबीन साहब को, हमारे फ़िरोज़ नवाब को, एक ऐसी टीम है जिन्होंने बेहतरीन टीम वर्क किया और बहुत मेहनत की, ना सिर्फ बाइकुल्ला में बल्कि कई असम्बली हल्क़े जात में। बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि 17-16 घंटे लोग काम करते थे। और फैयाज़ साहब अल्लाह उनको सेहत दे कि इनके पैर के घुटने में चोट भी आई, काफ़ी दर्द था, उसके बावजूद भी वो अपने लंगड़ते हुए अपनी पूरी टीम के साथ दौड़ रहे थे, मेहनत कर रहे थे। और मुझे पूरा यकीन है कि ये जो मेहनत की गई है वो रायगा नहीं जाएगी। इंशाअल्लाह ताला ये समरावर साबित होगी और मुस्तक़बिल में हमको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इंशाअल्लाह ताला एक अज़ीमुश्शान कामयाबी मुंबई में मिलेगी। मैं जनाब मनोज संसारे साहब जो हमारे धारावी के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार थे, बड़ा ही बेबाक तरीक़े से और पूरे इखलास के साथ उन्होंने इलेक्शन लड़ा। ये और बात है कि मजलिस को वहाँ से कामयाबी नहीं मिली, मगर मुझे पूरा यकीन है कि जिस सिंसियरिटी के साथ जनाब मनोज संसारे साहब ने काम किया, इंशाअल्लाह ताला अनक़रीब में धारावी की आवाम उनको अपनी मोहब्बतों से नवाजेगी। क्योंकि धारावी को मनोज संसारे की एक बेबाक आवाज़ की ज़रूरत है। हमने वहाँ से शुरुआत की है और हमारा सफ़र जारी है और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी मंजिल को हासिल करके रहेंगे। और यकीनन वहाँ से धारावी से मनोज संसारे को रुकन असम्बली अल्लाह उनको मुंतखब करेगा। हम अपनी मेहनत जस्तजू करते रहेंगे। मैं इस मौके पर कुरला की आवाम का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वहाँ के मजलिस के उम्मीदवार एडवोकेट द्वारे साहब ने बड़ी मेहनत की, कई साथियों ने खामोशी से वहाँ पर काम भी किया। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे भिवंडी के नौजवान कायद जनाब खालिद गुड्डू साहब ने एक बेहतरीन इलेक्शन मुहिम को चलाया और जब मैं भिवंडी गया तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि इतने कम अरसे में मोहतरम खालिद गुड्डू साहब ने एक ऐसा माहौल वहाँ पर तैयार कर दिया था। और मुझे तो यही लग रहा था कि कहीं ये नज़र ना लग जाए, क्योंकि वहाँ पर इतनी बेबाकी के साथ इतनी जस्तजू की कि हर तबके की आवाम भिवंडी से खालिद गुड्डू को कामयाब करना चाहती थी। थोड़ा सा वहाँ पर
فارم میں وہ نشان کے تعلق سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی، مگر مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی اور آج جناب خالد گڈو صاحب نے اس بات کو دہرایا بھی کہ انشاءاللہ تعالی وہ مجلس کے سے وابستہ رہیں گے، مجلس کے پرچم کو بھیونڈی میں بلند کرتے رہیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ بھیونڈی میں ان کی قیادت میں ان قریب میں مجلس اتحاد المسلمین کے نہ صرف اراکین بلدیہ کامیاب ہوں گے، بلکہ انشاءاللہ تعالی جب آئندہ اسمبلی کے انتخابات ہوں گے تو اللہ ضرور خالد گڈو کو بحیثیت رکن اسمبلی مہاراشٹرا کی ودھان سبھا میں پہنچائے گا۔ اورنگ آباد میں ہم کو کامیابی نہیں ملی، یقیناً مجھے اس کی تکلیف ہے۔ ہماری خواہش کے مطابق وہاں پر ہم کو کامیابی نہیں ملی، اس میں یقیناً کئی کمزوریاں ہیں، ہم اس کو دور کریں گے۔ میں ڈاکٹر غفار قادری صاحب کو یقیناً ان کے ساتھ میری پوری ہمدردی ہے، اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر غفار قادری نے بہت محنت کی، بڑی جستجو کی، اور بحیثیت ایک امیدوار کے کئی لوگوں کو شکایت ہوتی ہے مگر ڈاکٹر صاحب نے بڑی محنت کی، ہر ایک کے پاس جا کر کام کیا۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہم جیسا چاہ رہے تھے ہم کو کامیابی نہیں ملی، مگر یاد رکھیے کہ 80,000 ووٹ لینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ڈاکٹر غفار قادری صاحب نہ صرف اپنے اس اسمبلی حلقے میں جستجو کریں گے بلکہ مجلس اتحاد المسلمین ان کو پورے مہاراشٹرا میں اور ان سے محنت کروائے گی، اور ہم کو یقین ہے کہ وہ اور امتیاز جلیل صاحب، ناصر صدیقی صاحب اور اورنگ آباد کی ہماری پوری ٹیم ایک نئے جوش و خروش کے ساتھ کام کرے گی، اور جو 5-6 مہینے کے اندر جو بلدیہ کے انتخابات ہیں ہم انشاءاللہ تعالی یہ جو تشنگی ہمارے ذہنوں میں ہے یا ہمارے پاس ہے ہم اس کو بلدیہ الیکشن میں اس کو دور کریں گے، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ اورنگ آباد میں انشاءاللہ تعالی وہاں کا مہاپور یا پھر وہاں کا میئر مجلس اتحاد المسلمین کا منتخب ہوگا۔ میں ناندیڑ میں جناب فیروز لالہ صاحب جو مجلس کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور ہمارے صابر چاوش نے بہت محنت کی، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ان کی جماعت سے وابستگی ان قریب میں انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کو وہاں سے کامیابی ملے گی۔ یقیناً فیروز لالہ کو اور صابر چاوش کو کامیابی نہیں ملی، مگر جیسا کہ انہوں نے ابھی یہاں پر کہا ہے کہ ان کی کامیابی نہیں ملی، مگر انشاءاللہ تعالی ان کا جوش، ان کا جذبہ، ان کی ہمتیں، ان کا عزم بلند ہے، اور وہ جماعت کو مضبوط کرتے رہیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو عنقریب میں ناندیڑ میں بھی ہمارا رکن اسمبلی منتخب ہوگا۔ ایک سیاسی جماعت کی زندگی میں 5 سال کا ایک سفر لمبا نہیں ہوتا ہے، اور اگر ہم اپنی کمزوریوں کو دور کرتے جائیں گے تو یقیناً انشاءاللہ تعالی ناندیڑ میں جو ایک اتحاد کا ماحول بن چکا ہے اس پر ہم کو اور اپنی عمارت کو مضبوط کرنا ہے۔ شولاپور کے ہمارے نوجوان لیڈر جناب فاروق نے بہترین الیکشن لڑا، بہت محنت کی، بہت جستجو کی، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی شولاپور سے وہ وابستہ ہیں، وابستہ رہیں گے، جماعت کو مضبوط کرتے رہیں گے، اور 8-9 ہزار سے دوسرے نمبر پر شولاپور سے فاروق صاحب آئے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ آپ میرا شکریہ آپ کے والد کو بھی پہنچائیے۔ بڑی محنت اور جستجو کی، بڑی بے باکی کے ساتھ وہاں سے شولاپور میں انہوں نے الیکشن لڑا، الحمدللہ پہلے سے زیادہ ووٹ مجلس کو ملے۔ خیر الگ بات ہے کہ ہم کو کامیابی نہیں ملی، میں فاروق صاحب سے ہی کہوں گا کہ آپ نوجوان ہیں اور یقیناً آپ محنت کریے، جستجو کریے، جماعت کو لے کر آگے بڑھیے شولاپور میں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہاں سے مجلس کو ایک عظیم الشان کامیابی ملے گی۔ آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ
बालापुर से हमारे एक ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर साहब भी इलेक्शन लड़े थे, 44,000 वोट हासिल किए। बड़ी मेहनत जुस्तजू की और मुझे पूरा यकीन है कि एक साफ शख्सियत के हामिल डॉक्टर साहब हैं हमारे उम्मीदवार जो थे, और अगर हम वहाँ पर मेहनत करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ से भी मंजलिस का एक MLA मुंतखब होगा। और डॉक्टर साहब से मेरी बात भी हुई, वो इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर मंजलिस के काम को करते रहेंगे। 44 असम्बली हल्क़े जात से हमने इंतखाबात में हिस्सा लिया। मैं अपने मंजलिस के तमाम रुफ़क़ा को मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर से हमारे अहमद बलाला साहब को कि जो मुंबई में जाकर कई दिन क़याम किए, बड़ी मेहनत की। अल्लाह उनकी इस मेहनत को कबूल करे। और तमाम जो मंजलिस के मेरे ज़िम्मेदार वहाँ पर गए थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। औरंगाबाद में अहमद पाशा क़ादरी साहब, जाफ़र हुसैन मेराज साहब मालेगांव और धूलिया में, कौसर मोहिउद्दीन और हमारे जावेर साहब नांदेड़ में थे, सैयद मोइन थे। मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुमताज़ खां साहब, मौज़म नवाब, ये तमाम अराकीन असम्बली वहाँ पर गए। हम सब ने मेहनत की। ये हमारी टीम वर्क था। ये किसी एक की कामयाबी नहीं है, बल्कि हमारी इज्तिमाइयत की कामयाबी है। और इससे हमको एक पैगाम मिलता है कि अगर हम इज्तिमाइयत को सामने रख कर काम करेंगे तो यकीनन अल्लाह हमको कामयाबियों से हमकिनार करेगा। मैं बिहार की टीम को भी, तसीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना उम्मीदवार का पर्चे नामजदगी वापस लिया और क़मरुल हुदा साहब के हक़ में बहुत मेहनत की, और यकीनन वो हमारी कामयाबी का एक बहुत बड़ा बाइस बना। अख्तर भाई को और ख़ास तौर से हमारे बुज़ुर्ग आफ्ताब साहब को, इतनी मेहनत आफ्ताब साहब किए वहाँ पर, इतना बेलौस तरीक़े के साथ किए कि जब कामयाबी का नतीजा आया तो आफ्ताब साहब मुझे रोते हुए फ़ोन करके बोले कि सदर साहब, अल्लाह ने हमको कामयाब कर दिया। आप अंदाज़ा लगाइए कि 3-4 महीने पहले पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, अख्तरुल ईमान साहब को 3 लाख के ऊपर वोट मिले। ये आसान बात नहीं है पार्लियामेंट इलेक्शन में 3 लाख वोट हासिल करना, और अख्तरुल ईमान साहब ने बहुत मेहनत की पार्लियामेंट के इलेक्शन में। मैंने देखा कि ये शख्स 15-16 घंटे सिर्फ पार्लियामेंट के इलेक्शन में, और ऐसी पार्लियामेंट की सीट कि दिन में आपको कम से कम 80 से 100 किलोमीटर का सफ़र गाड़ी में करना पड़ता। और माशाअल्लाह बिहार के रोडों के बारे में जितना कम बोला जाए बेहतर है। अख्तर साहब बहुत मेहनत किए, और वही मेहनत जो हमने पार्लियामेंट में की, आज किशनगंज के ज़िमनी इंतखाबात में हमको कामयाबी मिली। मैं उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर क़मरुल हुदा साहब, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब, फ़ारूक साहब बिहार और महाराष्ट्र की असम्बली में बेबाक तरीक़े से मज़लूम आवाम की आवाज़ बनेंगे, उनकी नुमाइंदगी करेंगे, और वो ना सिर्फ अपने असम्बली हल्क़े जात की तरक्की के काम को करवाएंगे, बल्कि हुकूमत वक्त के सामने चुपते हुए सवालात करेंगे और आवाम के उन मसाइल का जवाब हुकूमत से पूछेंगे और उसको हासिल करेंगे। मैंने मुफ्ती साहब से भी ये गुजारिश की है कि आप बेबाक तरीक़े से महाराष्ट्र के असम्बली में मजलिस की आवाज़ को उठाइए, और हुकूमत चाहे किसी की हो, हम अपने मसाइल को हल कराना चाहते हैं। जो मालेगांव की आवाम ने, धूलिया की आवाम ने और किशनगंज की आवाम ने जो हमसे उम्मीदें वाबस्ता की हैं, इंशाअल्लाह ताला हम उस पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। अब अहम बात यह है कि महाराष्ट्र में कौन हुकूमत बनाएगा मुझे नहीं मालूम, मगर मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोगों से कहना चाहूँगा कि ख़बरदार, तुम दोबारा हिम्मत नहीं करना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल को फ़ोन करके कहने के लिए कि बम्बई आकर मिलो। याद रखो, अब वो हालात बदल चुके हैं, हम तुम्हारी बात हरगिज़ नहीं सुनोगे।
तुम किसी बड़े लीडर के भतीजे होंगे, तुम किसी के बाप की औलाद होंगे, अब हम तुम्हारी बात नहीं सुनने वाले। तुम दोबारा हिम्मत नहीं करना। अगर तुम हमसे बात करना चाहोगे तो तुम और हम बराबरी की कुर्सी पर बैठकर आमने सामने बैठकर बात करेंगे। तुम अब वो गया ज़माना कि तुम जब फ़ोन करके बुलाते थे लोगों को, अब तुम्हारा फ़ोन भी नहीं काम करेगा, क्योंकि अब तुम्हारा हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। हमारा कनेक्शन 5G से ज़्यादा तेज़ है। ये मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ज़रूर हैं, मगर ये मस्जिद के मिंबर से भी खाल अल्लाह खा रसूल अल्लाह की बात करते हैं, और जब रोड पर निकलते हैं तो अल्लाह ने उनको इतनी सलाहियत दी है कि वक्त के हुक्मरानों में आँख डालकर हक़ को बयान करते आए हैं और हक़ को बयान करते रहेंगे। मैंने साफ तौर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फ़ैसला लिया है कि महाराष्ट्र के हुकूमत बनाने में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ना बीजेपी की तायद करेगी, ना शिवसेना की तायद करेगी। और अगर ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी ये कह रहे हैं कि शिवसेना, अरे पहले उद्धव ठाकरे से पूछो कि मर्द बनने तैयार है नहीं है। अगर आपको दूल्हा बनना है तो पहले आप दिल्ली में अपने मिनिस्टर से इस्तीफा दिलाओ। चीफ मिनिस्टर आपका बनाना है तो 2 घोड़ों पे सवारी नहीं कर सकते आप। दूल्हा एक घोड़े पे बैठ के बारात लेके निकलता। अब इन्हों सोच रहे क्या करूं, बैठूं नहीं बैठूं। बैठना है बैठ जाओ, कूद के बैठ जाओ। अभी ये सोच रहे अरे भाई फैसला लो, मगर हम शिवसेना की तायद नहीं करते, ना करेंगे इंशाअल्लाह ताला, ना बीजेपी की करेंगे। जिस किसी को गवर्नमेंट बनाना है बनाओ आप। अल्लाह ने हमारी फ़कीरी में शाही दी, हम उसमें मुतमईन हैं। हमारा काम ऐवान में जाना है, मंत्री संतरी बनना नहीं। हमारा काम गरीबों की, मजलूमों की एक बेबाक आवाज़ बनना है और उनके मसाइल को हल करवाना है, और हम वो मसाइल हल करवाएंगे। फडनवीस बनते, कौन बनते मेरे को नहीं मालूम। म्यूजिकल चेयर हो रहा है और ऐसा लगता है कि शिवसेना 2 कदम आगे और 3 कदम पीछे हट रही है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना। ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे मोदी से बहुत डरते। डरो मत प्यारे, इश्क करना है तो आग में कूद जाओ। जो डरा तो वो मरा का डायलॉग सुने होंगे ना। चीफ मिनिस्टर भी बनना है और आग में कूदने से डर भी रहे हैं। डरो मत कूद जाओ। जल गए कोई बात नहीं, जिंदा रह गए तो बहुत अच्छा है, मगर नहीं सोच रहे क्या होता, कैसा होता, कहाँ तक जाते, किधर खोलते, क्या पकड़ते। अजीब व गरीब बात है। तो इसलिए हमारे को ना इनसे मतलब है ना उनसे मतलब है, दोनों एक ही है। चाहे बीजेपी हो शिवसेना हो, एक ही हैं वो लोग। मुझे ताज्जुब इस बात की हो रहा है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी, ये इनका सेकुलरिज्म है कि नहीं बीजेपी को छोड़ के शिवसेना की तायद करेंगे। ये आप कब तक ये लाला की दुकान चलाएंगे सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट बांटने की? इनकी तायद करे तो इन सेकुलर, यानी आप जिसका हाथ पकड़े उन्हें सेकुलर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही मुनाफिकत की मंजलिस मुखालिफत करती आई। हम इस मुनाफिकत के खिलाफ थे और है और रहेंगे। हम जानते हैं शिवसेना की सोच क्या है, हम जानते हैं बीजेपी की सोच क्या है। दोनों भी हिंदुत्व को मानने वाले हैं और कभी नहीं बदलने वाले हैं। मगर कांग्रेस राष्ट्रवादी ये समझ रही है कि कुछ ऐसा हम करेंगे नहीं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जब ऐवान में नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, चाहे शिवसेना हो या बीजेपी हो, हम दोनों की मुखालिफत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हम जो भी हुकूमत बनाएगा, जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा, किसी का बनेगा, हम उनको ताउन देंगे
تاکہ نہ صرف مالیگاؤں میں بلکہ دھولیا میں ترقیاتی کام ہو اور ہر مسئلے مسائل کا حل تلاش کریں گے۔ بی جے پی کی سرکار دلی میں ہے، کیا ہم منسٹروں سے نہیں ملتے، جا کے کام کرواتے؟ امتیاز جلیل نے اورنگ آباد میں ایک ہی فلائٹ تھی ایئر انڈیا کی، امتیاز جلیل نے اس مسئلے کو اٹھایا اور آج اورنگ آباد سے ایک نہیں تین ایئر لائنز وہاں سے فلائٹ لے کر اورنگ آباد سے نکلتی۔ ہم کو کام سے مطلب ہے۔ یقیناً ہماری آئیڈیالوجی بی جے پی کے خلاف ہے، تھی اور رہے گی، شیو سینا کے خلاف تھی اور رہے گی۔ کون سرکار بناتے تم جانو، تمہارا جھگڑا ہے گھر کا، ہم کو نہیں معلوم۔ اب یہ ایسا دکھ رہا کہ دو سوتنا لڑ لے رہے، عجیب و غریب بات ہے۔ مل کے لڑے، اب جی الیکشن ہوتے کی نہیں، اب یہ 50-50 کیا کوئی بسکٹ نکلا نیا؟ 50-50 اتنا 50-50 کریں گے بھائی آپ؟ ارے کچھ تو بچاؤ مہاراشٹر کی عوام کے لیے۔ ستارہ میں بارش ہوئی، پورے بارش سے کھیتاں برباد ہو گئے، اس کی فکر نہیں ہے لوگوں کو۔ 50-50 کسان پریشان، ٹماٹوں کی کھیت پوری برباد، انگور کے باغات میں پانی گھس گیا، مگر 50-50 یہ کہہ کا سب کا ساتھ سب کا وکاس۔ اس لیے مجلس کا موقف یہ ہے۔ بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے، چلیے میں آپ کو مجلس کا موقف بتا چکا ہوں۔ یہ ہمارا موقف ہے۔ کون بنتا چیف منسٹر، فڈنویس بنتے، کون بنتا نہیں معلوم، مگر مجھے اتنا یقین ہے کہ مودی تو مہاراشٹر کو نہیں چھوڑنے والا ہے۔ اچھا ہے ہم بیٹھ کے دیکھیں گے، کرکٹ میچ ہو رہا ہے، انہوں گگلی ڈالتے یا آؤٹ ہوتے معلوم ہوتا، مگر یاد رکھو آپ پھر آ کے ادھو ٹھاکرے جا کے بولیں گے نہیں وہ مراٹھا مانوس کے لیے، ہندوتوا کے لیے ہم بی جے پی کے ساتھ ہو جاتے۔ یہ تھوڑا انہوں آگے پیچھے کر رہے اور ہمارے کو یہ دکھا رہے۔ بھائی مرحوم قائد بولا کرتے تھے کہ سیاست ہمارے گھر کی لونڈی ہے، آپ سیاست مت کھیلو ہمارے سے۔ ہم سمجھ گئے کھیل آپ کا۔ یہ کیا بولتے حیدرآباد میں کہ تو میری پیٹھ کھجا، میں تیری پیٹھ کھجاتا ہوں۔ خوب کھجاؤ، اللہ کرے تم کو کھجلی ہو جاؤ، مگر یہ انہوں وہاں جا رہے، ہمارے کو اس سے مطلب نہیں ہے۔ آپ جاؤ، اچھا ہے، اور لڑو، لڑ کے دکھاؤ نا، تم لوگ بھول کے لڑو، نکالو اس کے منسٹر کو۔ بی جے پی والوں کو بولوں گا نکالو ان کے منسٹر کو تم دلی سے۔ کیا مذاق بنا کے رکھے مہاراشٹر کی عوام کا؟ اتنے دن ہو گئے اور ایک حکومت تم لوگ نہیں دے سکتے مہاراشٹر کی عوام کو۔ افسوس کی بات ہے کہ الیکشن ہو گئے اور حکومت نہیں بنا سکتے آپ۔ کیا مہاراشٹر کی عوام کا مفاد تمہارے ذاتی مفاد سے بڑا ہے؟ ہندوستان کے وزیر اعظم کو، مہاراشٹر کے فڈنویس کو، ادھو ٹھاکرے کو سوچنا ہے کہ تمہاری حیثیت مہاراشٹر کی عوام کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ آج مہاراشٹر کی عوام کو ایک حکومت کی ضرورت ہے، اور تم لوگ اپنی نفس کی خواہش کے لیے، اپنی انا کے لیے مہاراشٹر کی عوام کو رسوا کر رہے ہو، پریشان ہے مہاراشٹر کی عوام۔ بارش ہوئی، کھیت کسان پریشان ہے، مگر 50-50۔ ارے سوچو ان غریبوں کے لیے جو آج پریشان ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک اور اہم بات یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین پر الزام کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، یاد رکھو آپ، الزام لگتے رہیں گے۔ ہم جب کبھی بھی الیکشن لڑیں گے، یہ لوگ نہیں انہوں لڑے تو ایسا ہوا، انہوں لڑے تو ایسا ہو گیا، نہیں لڑنا تھا۔ دیکھو میں مجلس کے مخالفین سے بڑے ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ جتنا پکارنا ہے پکار لو، جتنا اخبار کو کالا کرنا ہے کرو، جتنا فیس بک پہ بولنا ہے بولو، مگر میں اور میری جماعت پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے۔ اب ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تمہارے اخبار کے کالا کرنے سے، تمہارے
फेस बुक पर झूठ लिखने से, बोलने से, तुम्हारे वो कैलकुलेशन बताने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हैदराबाद से किशनगंज 1400 किलोमीटर दूर है, मजाक नहीं है। कुछ जज्बा होगा हमारे दिलों में जो वहां पर जाते हैं, मजाक नहीं है। किशनगंज को जाना खुद एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, आसान सफर नहीं है, मगर एक ख्वाहिश है, एक जज्बा है। और वो जज्बा क्या है कि नहीं, वहां पर सीमांचल की नाइंसाफी का खात्मा होना है। और उस वक्त होगा जब सीमांचल में मजलिस के नुमाइंदे कामयाब होंगे, तो तभी सीमांचल का इंसाफ होगा। ये तड़प है, ये जुस्तजू है, ये मंजिल है, ये पैगाम है, ये सोच है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सीमांचल से कामयाबी का एक सफर शुरू हुआ है। अब हम पटना के उन तमाम हुक्मरानों से कहेंगे कि यकीनन एक जलजला आएगा सीमांचल में। अब सीमांचल में तब्दीली होगी। सीमांचल की इस नाइंसाफी का उसी वक्त खात्मा होगा जब आने वाले बिहार के असेंबली इंतखाबात में मंजलिस के नुमाइंदे कामयाब होंगे। एक खमरुल हुदा से नहीं, बल्कि ऐसे कई खमरुल हुदा और आफताब और हमारे अख्तरुल ईमान और तसीर और आदिल की तरह लोग जब जीत कर जाएंगे बिहार के असेंबली में, तभी जाकर मजलूमों को एक आवाज़ मिलेगी और उस नाइंसाफी का खात्मा होगा। किसने देखा सीमांचल की नाइंसाफी को? हमने देखा। हर बारिश में हजारों एकड़ जमीन कट जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं जेडीयू वाले, विकास विकास विकास। ऐसी बारिश पटना में हुई कि कश्ती में सफर करना पड़ा। उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर कश्ती में बैठ के निकल गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चीज है। महाराष्ट्र में इंशाअल्लाह ताला हम अपना काम करते रहेंगे। हमको जो कमजोरियां हैं, जो हमसे गलतियां हुई, उसको दूर करेंगे और पूरे नए हौसले अज़म के साथ और इत्तेहाद को और मजबूत करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर हमारी जमात में इत्तेहाद मजबूत होगा तो अवाम उस इत्तेहाद को देखकर और मुतासिर होकर हमारे पैगाम को समझेगी और हमारी तरफ राग़िब होगी, और हम उनके दिलों को जीत कर कामयाबी हासिल कर सकेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब हो, फारूक साहब हो, वो ना सिर्फ अपने असम्बली हल्क़जात में तरक्याती काम करवाएंगे, बल्कि जमात की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर है। मैं दुआ करता हूँ और मैं उनके साथ पूरा अपना ताउन पेश भी करता हूँ। और अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, इल्ज़ाम तो लगता रहेगा, इन्हों नहीं लड़े, वहाँ लड़े, हरियाणा में नहीं लड़ा, आप हार गए। शुक्र अदा करो कि मैं नहीं गया मेवात को। अगर मेवात को चले जाता तो फिर तुम्हारे वो एक दो भी नहीं आते थे। तो ये चीज़ हमको समझना है। और मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, एक अहम बात यह है कि मजलिस जो कहती है कि सियासी ताकत को हासिल करो, आज से 3 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस अखबार में दो मशहूर एक्सपर्ट्स ने एक मजमून लिखा और उसमें मुसलमानों का हाल बयान किया। क्या कहा उन्होंने? पूरा डेटा के साथ कहा कि पूरे वतन अजीज़ में मुसलमानों का जो मौक़िफ़ है कि सिर्फ 14% मुसलमान ग्रेजुएशन मुकम्मल करते हैं, हमारे दलित भाई 18%, हमारे हिंदू ओबीसी भाई 25% और हिंदू अपर कास्ट लोग 37% ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? कोई पूछेगा कि क्यों हम लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं? और ये तमाम फिगर जो है जुनूबी हिंदुस्तान में अच्छे हैं, कौन जिम्मेदार है इसका? कोई जवाब नहीं देगा। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हैरत की बात यह कि हरियाणा में सिर्फ 3% मुसलमान ग्रेजुएट, राजस्थान में 7%, वेस्ट बंगाल में 8%। बताइए आप। और फिर 15 से 24 साल की उम्र में जो लोग तालीम हासिल करते हैं, सबसे कम अगर कोई है तो मुसलमान है। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल बता रहा है, मेरे आदादो शुमार नहीं है। वरना ये लोग बोलते हैं कि इनके आदादो शुमार है, इनको आदत है भड़काऊ भाषण देने की।
یہ انڈین ایکسپریس کے مضمون کا معاملہ ہے. یہ ہم کو غور کرنا ہے کہ کیسے ہم اس چیز کو آگے بڑھائیں گے. چوتھی بات یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم سے ہم کہنا چاہیں گے 5 سال سے آپ وزیر اعظم ہیں, آپ کو 300 کے اوپر سیٹیں مل گئیں. ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں چائے بیچتا تھا, یقیناً آپ بیچتے ہیں یا بیچتے تھے, اب تو نہیں بیچتے آپ چائے. ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آخر پچھلے سال دنیا کے 117 ممالک میں جو عالمی بھوک کا انڈیکس تھا, عالمی بھوک کا انڈیکس, گلوبل ہنگر انڈیکس, 117 ممالک میں پچھلے سال ہندوستان کا نمبر تھا 95 تھا. اس سال 102 ہو گیا, 117 میں 102 ہو گیا. اور یہ لوگ بولتے اسد الدین اویسی کو دیکھ کے یہ نیا جنہ بن رہا, جبکہ یہی دارالسلام ہے, یہاں پر جنہ آئے تھے, ہم نے جنہ کے پیغام کو ٹھکرایا اور آج یہاں پر ترنگا لہراتا ہے. مگر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ 1 سال پہلے ہمارا نمبر 95 تھا, اب 117 دنیا کے ممالک میں 102 ہو گیا. مودی جی یہ تو بتاؤ یہ کیسے ہوا؟ اور آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ بنگلہ دیش کا نمبر 88 ہے, پاکستان کا نمبر 94 ہے. ارے شرم کرو جو لوگ نیشنلزم کی باتیں کرتے, ڈوب مرو تم لوگ, تم ڈوب مرو کہ تم نے بھارت کا یہ حال کر دیا کہ ہمارے سے اچھا مقام بنگلہ دیش اور پاکستان, سری لنکا اور نیپال کا. بھوک کا گلوبل عالمی انڈیکس 117 ممالک میں ہندوستان کا نمبر 102. یہ تمہارا راشٹرواد ہے؟ ارے شرم کرو تم لوگ, جس ملک میں 20 کروڑ لوگ روز رات میں بھوکا سوتے ہیں اور تم بات کرتے, بڑی بڑی باتیں کرتے, بڑی بڑی باتیں کرتے, جھوٹ بولتے ہو تم لوگ, غریبوں کا مذاق اڑاتے ہو بی جے پی آر ایس ایس والے. پورے دنیا کا بھوک کا انڈیکس بھارت میں, ہندوستان میں ہمارا نمبر پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا سے نیچے ہے. اس ملک میں 20 کروڑ لوگ بھوکے سوتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لوگ. تم کو کیا تمہارے دلوں کی سینوں میں دل نہیں دھڑکتا؟ کیا تم میں انسانیت مر چکی ہے؟ یہ تمہاری حکومت ہے کہ تم 5 سال میں بھارت کا یہ حال کر دیے کہ ہمارا موقف پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا اور نیپال سے نیچے ہو چکا ہے. اور میں آپ سے اپیل بھی کر رہا ہوں کہ کھانا بہت ہمارا ضائع کیا جاتا ہے. سوچو تھوڑی دیر کے لیے, آپ جو دولت مند ہیں, ہمارے ملک میں 20 کروڑ لوگ روز بھوکے سوتے ہیں اور ہمارے پاس اگر شادیوں میں, شادی بیاہ میں اگر کھانا زیادہ ہوتا ہے, اسراف مت کریے, گناہ ہے. اگر کھانا بچتا ہے تو غریبوں کو پہنچائیے, ان مقامات پر جا کر دیجئے جہاں پر غریب بھوک سے سوتا ہے, ان بستیوں میں پہنچائیے. میرے بھائی, یہ اصل ملک کا ڈیولپمنٹ کی بات کرتے یہ ہے. بی جے پی نہیں بات کریں گی اس بارے میں. آپ کو معلوم, ہمارے ملک میں پڑھے لکھے نوجوان جو پوسٹ گریجویٹ کی ڈگری ہے, گریجویشن کی ڈگری ہے, ان میں بے روزگاری کا تناسب 24%, 24%. پڑھے لکھے بچوں میں 24% بے روزگاری کا تناسب ہے. یہ تمہارا راشٹرواد ہے؟ افسوس, افسوس کہ جو پوسٹ گریجویٹ ہیں, جو ڈگری ہولڈر ہیں, 24% ان میں ان ایمپلائمنٹ ہے. اور آپ بات کرتے, بڑی بڑی بات کرتے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ حال ہے بی جے پی کا. آپ اندازہ لگائیے. اور پھر مہاراشٹر ہو یا کہیں پر بھی ہو, نفرت مسلمانوں کے خلاف ختم نہیں ہو رہی ہے. ابھی فیاض صاحب بتا رہے تھے کہ ممبئی سے قریب نالا سوپارا میں
दारुल-उलूम मोहम्मदिया में रात के 3:30 बजे से सुबह 8 बजे तक फिरका परस्त शयातीन मदरसे पे हमला किए। सुबह 3:30 बजे से रात सुबह 8 बजे तक मदरसे में घुस के दरवाजे को तोड़े और मौलाना याकूब आलिम दीन को खूब मारा और पीटा, हाफिज उबैद को मारा और उनका सर फोड़ दिया। अने 3:30 बजे से सुबह 8 बजे तक 4.5 घंटे तक मदरसे पर हमला होता और अब तक पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं करी। ये सबका साथ सबका विकास है तुम्हारा, और तुम सारी दुनिया में कहते हो कि नहीं नहीं झूठ है, सब चंगा है। 8 जबानों में 6 जबानों में मोदी जी बोलते हैं। मैं आपको बात कर रहा हूं मुंबई से करीब नाला सोपारा में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नफरत का मुकाबला करना है और इन जालिमों से पंजा आजमाई उसी वक्त होगी जब आप सियासी तौर पर अपने नुमाइंदों को कामयाब करेंगे। अगर इसके बावजूद भी अगर कोई कहता है कि नहीं नहीं अभी भी हमको उस पुरानी बुढ़िया का साथ देना है, याद रखो उनसे अब कुछ नहीं हो सकता, वो खत्म हो चुके हैं। उसकी मिसाल है किशनगंज की कामयाबी कि सिटिंग एमएलए था, उसकी जमानत जब्त हो गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी बात को समझो, मुल्क बदल चुका है और इस बदले हुए हालात में आपको बदलना जरूरी है। अपनी आवाज को मजबूत करना है, हमारे दलित भाइयों को साथ लेना है, हमारे हिंदू भाइयों को जो आज भी इस वतन में हैं, जो सेकुलरिज्म पर यकीन रखते हैं, जो इस्तिसाल को नहीं मानते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात को आपको समझने की बेहद जरूरत है और हमको अपने इस पैगाम को लेकर आगे बढ़ना है। और आज तो डेटा आ गया, ये वतन अजीज में CMI का डेटा कि 8.5% अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। लोग अंडरवेयर नहीं खरीद रहे, लोग अंडरवेयर नहीं खरीद रहे। आज दारुस्सलाम में मेरे पास लोग आए थे, आकर कहा कि तेलंगाना की हुकूमत कुछ प्लास्टिक को बैन करना चाहती है। मैं फौरन, उन्होंने कहा कि असद साहब इतने लाख लोगों को नौकरी मिलती है, 650 करोड़ हम लोग रियासत की तरफ से GST देते हैं, 51 माइक्रॉन तक 2022 तक अलाउड है। मैंने फौरन रियासती चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से राब्ता पैदा किया, हमारे दोस्त जनाब संतोष साहब जो MP हैं उनसे बात किया, तो उन्होंने मुझे पैगाम दिया कि नहीं असद साहब, CM साहब बोल रहे हैं कि ये जो 51 माइक्रॉन का है 2022 तक हम उसको कंटिन्यू करेंगे। वो लोग मुझसे बोल रहे थे कि साहब हमारी दिवाली नहीं हुई अब की बार, हमारी दिवाली नहीं हुई अब की बार, हम कुछ नहीं कर सकते। मुल्क में एक माशी बहरान है, ये मुल्क रिसेशन की तरफ जा रहा है, मगर इसकी फिक्र नहीं है BJP RSS को। इनको सिर्फ 370, 50-50, ट्रिपल तलाक, हम 370 निकाल दिए, हम वो कर दिए। अरे भाई, भूख से 20 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं। एक साल में हमारा मौक़िफ़ पाकिस्तान बांग्लादेश से कम हो गया। कहां गई तुम्हारी गीरत, कहां गई तुम्हारी गीरत? मगर नहीं, बस उसी की बात करेंगे। नहीं, अब पार्लियामेंट सेशन आ रहा तो फुला बिल डालेंगे, इनको सबक सिखाएंगे मुल्लाओं को। अरे तुम मुझे कुछ सबक नहीं सिखा सकते, याद रखो। तुम संभलो, तुम संभल जाओ, मेरा कुछ नहीं होगा। जैसा कि अख्तरुल ईमान ने कहा कि अब हम झोपड़ी बनाने, तुम्हारा महल कहीं बर्बाद ना हो जाए, कहीं तुम्हारा महल वीरान ना हो जाए, कहीं तुम्हारा महल खंडर में ना तब्दील हो जाए, उसकी फिक्र करो, तुम फिक्र करो उसकी। मगर नहीं, पकड़ के लाए किसी को, यूरोपियन पार्लियामेंट के लोगों को, एक से एक हिटलर का चाहने वाला, अनिति मुच्छी यूं, वो हिटलर के चाहने वालों को लाए और ये समझ रहे थे कि नहीं मालूम होगा। हमने कहा, हमारी टीम को बोला कि भाई जरा निकालो इनका शिजरा,
تو فوراً ہمارے بچے نکال کے دیے, ارے اسد صاحب یہ تو ہٹلر کے عاشق ہیں, نازی آئیڈیالوجی کو ماننے والے ہیں. تو میں نے کہا کہ اپنوں پہ ستم غیروں پہ کرم, اے جان وفا یہ ظلم نہ کر. تو بولے ابا آپ کو یہ بھی آتا؟ میں بولا بہت آتا, ہمارے کو سب کچھ آتا, تمہارے کو نہیں معلوم ہم کو کیا کیا آتا. آپ بتائیے کہ اس جگہ پر لے کر جاتے ہیں. ارے اچھوں کو لے جانا تھا. جرمنی کی صدر محترم آئے, جاتے جاتے چمٹی دے کے گئے, انہوں بھی سب بول کے چمٹی دے کے بھاگ گئے. ارے کیا کر رہے آپ؟ آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آپ نے جو مسئلہ ہمارے اور وہ ایک ناکام ملک جس کو میں پاکستان کہتا ہوں, فیلئر کنٹری ہے, ہمارا ان کا کوئی تقابل ہی نہیں کر سکتا, مگر آپ نے اس مسئلے کو انٹرنیشنلائز کر دیا, ملا دیا ہم کو جا کر اس فیلڈ کنٹری کے ساتھ. ساری دنیا میں چل رہا ہے آپ کی غلطیوں کی وجہ سے, آپ کی سوچ کی وجہ سے. بتائیے آپ, ان کی ناکامی یہ ہے. مگر نہیں, ان کو کوئی بولے. اب میں بول دیا یہ جملہ, کل ٹی وی پہ دیکھو اویسی پھر سے اینٹی نیشنل بات کیا. ارے بھائی, آپ کے مائی باپ کو بولنا کیا اینٹی نیشنل ہے؟ ملک کے وزیر اعظم کو تنقید کرنا کوئی گناہ نہیں ہے, یاد رکھو. ملک کے وزیر اعظم کو تنقید کرنا یہ جمہوری حق ہے, وقت کا تقاضا ہے اور ضروری ہے. اور ضروری اس لیے بھی ہے کیونکہ اب تو فون بھی سیف نہیں ہے. واٹس ایپ میں شروع سے بول رہا ہوں آپ کو, دارالسلام میں ایک میٹنگ کیا تھا میں 2 سال پہلے. میں بولا تھا کہ دیکھو میاں واٹس ایپ مت کرو, اس میں شیاطین سن رہے گفتگو اپنی. اب معلوم ہوا کہ اسرائیل کی ایک کمپنی ہے, وہ لوگ واٹس ایپ کو بھی سنتے ہیں. آپ کے فون میں جو واٹس ایپ کے فوٹوਆਂ ہیں وہ تک دیکھ لے سکتے. یعنی آپ کا فون اگر رکھا ہوا بھی ہے, اب یہ فون میں رکھا, ایسا فون ہے یہ رکھ دیا یہاں پہ, اب میں وزیر اعظم پہ تنقید کر رہا ہوں تو انہوں اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی سن سکتے گفتگو کو. میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ انہوں ٹیپ کر رہے, کرے تو اچھا ہے. ہمارے کو کوئی ایک ہی زندگی ہے, ایک ہی ہے, کوئی چھپا ہوا چیز نہیں اپنے پاس. اب جس کے پاس ہے انہوں ڈرنا, ہمارا کوئی ڈر نہیں ہے. مگر یہ ٹیکنالوجی ہے, اگر آپ گھر میں فون رکھ کے گفتگو کر رہے ہیں, میاں وہ شام میں جانے کا ہے, وہ بھی سن سکتے ہوں. نہیں یہ ٹیکنالوجی ہے. آپ سوچو کہ وہ اسرائیل کی کمپنی یہ ٹیکنالوجی بیچی, حکومت وہ کمپنی کو اسرائیل کو پوچھنا چاہیے کہ تمہاری ہمت کیسا ہوئی ہندوستانیوں کے فون کو سننے کی. کون ہوتا ہے اسرائیل ہماری بات کو سننے والا؟ ہندوستان ایک آزاد ملک ہے, یہاں پر جمہوریت ہے, اور وہ ہمارا فون سنتے ہیں. یہ حکومت پوچھنا چاہیے اسرائیل سے, اس کے ایمبیسڈر کو بلا کر ناراضگی کا اظہار کرتے کہ تمہارے ملک کی کمپنی ہمارے ہندوستانیوں کا فون کیوں سنی. آپ وہ نہیں پوچھتے, آپ واٹس ایپ کو پوچھ رہے. ارے وہ کمپنی کو پوچھو نا, وہ جو اسرائیل کی جو سیکرٹ سروس ہے اس سے پوچھو نا. کیوں نہیں پوچھتے آپ؟ کیوں ڈرتے ہیں ان لوگوں سے؟ آپ بتائیے کیا ہو رہا ہے اس ملک میں کہ فون کی گفتگو بھی اب سیف نہیں رہی. ارے کیوں, کیا سنیں گے بھائی آپ؟ اب کیا بیت الخلا میں آ کے دیکھیں گے کون سا شیمپو استعمال کر رہا ہوں سر کے اوپر؟ یا پھر آپ کوئی کموٹ میں دیکھیں گے کہ کتنی مقدار میں تختے طاؤس میں جا رہا ہے؟ ارے حد کیا ہے اس ملک کی؟ کیا کیا دیکھیں گے آپ؟ کیا کیا دیکھنا چاہتے؟ کیا بچپنے میں ایسے ہی ہوتا؟ دیکھو جو تڑپتے نا ایسی ہوتا, خواہشات نہیں نکلے تو ایسی ہوتا. خواہشات نکالنے کا ٹائم چلا گیا, مگر اب آپ کو لگا ہوا ہے. نہیں کیا بول رہا سنیں گے, کس سے بات کر رہا ہے, انہیں اپنی جوڑوں سے بات کر رہا ہوں گا. آپ کو کیا مطلب, آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ ہو بھائی بات کر رہا ہوں گا, بیچارہ محبت کی گفتگو کر رہا ہوں گا, آپ کو بے چینی ہو رہی, دل جل رہا آپ کا, ہائے انہیں بات کر رہا میں نہیں کر سک رہا ہوں. یہ کیا بات ہے؟
آپ بھی کرو, کون روک رہا آپ کو؟ کرو, اچھا کرو, صحیح کام کرو, حلال کام کرو, لیگل کام کرو. ایلیگل کیا ہے یہ؟ واٹس ایپ کوئی ملک میں کچھ نہیں بولتا. آپ سوچئے, ہمارا نیوکلیر پلانٹ ہے, نیوکلیر پلانٹ میں میل ویئر ڈال دیے, نیوکلیر پلانٹ میں ملک میں سناٹا ہے. راشٹرواد کی بات کرنے والوں, ڈوب مرو تم لوگ. ہندوستان کے نیوکلیر پلانٹ میں مال ویئر چلا گیا. کون ہے یہ لوگ کہ ہمارے نیوکلیر پلانٹ میں مال ویئر ڈال دیں گے تم لوگ؟ کون ہے یہ لوگ؟ یہ آتنکوادی ہیں؟ کون ہے؟ کچھ نہیں بولیں گے, کیونکہ آپ راشٹرواد کیا ٹھیکہ لے کے بیٹھے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, عجیب و غریب حالات, معاشی بحران, مندی ہے, لوگ پریشان ہیں, مگر ہمارے وزیر اعظم تھائی لینڈ میں ہیں. RCEP ایگریمنٹ سائن کرنے جا رہے ہیں. جو لوگ دودھ کا کاروبار کر رہے ہیں تیار ہو جاؤ. اگر وزیر اعظم RCEP کا ایگریمنٹ سائن کریں گے تو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے تم جو دودھ بیچتے, پاؤڈر بیچتے, اس سے آدھی سے بڑھ کے قیمت پر یہاں پر اس ملک میں آئے گا. کیا ہوگا یہاں کے کاروبار کا؟ مالیگاؤں میں, بھیونڈی میں خالد گڈو کو معلوم, مفتی صاحب کو معلوم, عبد المالک ڈاکٹر خالد کو معلوم کہ پاور لوم کی انڈسٹری برباد ہو جائے گی. پورے ہندوستان میں پاور لوم 10 کروڑ لوگوں کو نوکریاں دیتا ہے. اور وزیر اعظم اگر RCEP کا ایگریمنٹ سائن کریں گے تو چائنا, بنگلہ دیش, وہاں کا پولیسٹر فیبرک 60% کم ریٹ پر ہندوستان کی مارکیٹوں میں بھر جائے گا. کیا ہوگا ان غریبوں کا حال جو 12-13 گھنٹے پاور لوم پہ کام کر کے TB کے مریض بن جاتے؟ آپ راشٹرواد کی بات کر رہے ہیں وزیر اعظم. اگر آپ واقعی میں ہندوستان کو بچانا چاہتے ہیں تو مت سائن کرو RCEP ایگریمنٹ. ارے بھاڑ میں جائے ایگریمنٹ. ہو دیش کے غریبوں سے بڑھ کر, ہمارے غریبوں سے بڑھ کر کوئی ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا, ٹریڈ کا ایگریمنٹ. آپ سوچئے, ہارٹیکلچر, سیریکلچر سب ہاتھ کو آ جائے گا. اور کانگریس والے اب مخالفت کر رہے, کیا آپ نے آسیان کا FTA ایگریمنٹ سائن نہیں کیا تھا؟ کانگریس والے جو ہے سمجھتے کہ بس لوگ بھول جائیں گے. ہم بھی تھوڑا کنچم پڑھنا آتا ہم کو, ہم بھی سیاست کے طالب علم ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ چند اہم باتیں مجھے آپ تک پہنچانا تھا. یقیناً مجلس اتحاد المسلمین کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے. میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ سے وہ مجلس کے ان تمام مرومین کو, وہ قائدین کو جنہوں نے اس سیاسی جماعت کا سفر کا آغاز کیا تھا, جنہوں نے خواب دیکھا تھا. اور میں اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ابھی میرے خواب پورے نہیں ہوئے, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ خواب دیکھنا شروع کرو. یہ ہم صرف بہار کی ایک سیٹ پر نہیں بلکہ اور اسمبلی کے حلقے جات پر سیمانچل کی انصاف کے لیے, بہار کی ترقی کے لیے ہم کو اپنے امیدواروں کو کامیاب کرنا ہے. یقیناً انشاءاللہ تعالی اورنگ آباد میں دوبارہ ہم کو ہمارا MLA منتخب کرانا ہے. شولاپور سے, ناندیڑ سے, بالاپور سے, بھیونڈی سے اور ہمارے اس بائک اللہ سے ہم کو کامیاب کرنا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, متحد رہیے. اور ہمارے ریاست کا ایک معاملہ چل رہا ہے, میں چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ سے گزارش کروں گا کہ یہ جو RTC میں Z ہے نا, Z, یہ RTC کا Z جو ہے وہ میر عثمان علی خان کی والدہ زہرا کے نام سے. ہم چیف منسٹر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ پرائیویٹائز کرنا چاہ رہے ہیں مگر RTC سے اس Z کو مت نکالیے. وہ حیدرآباد کی اس عظیم تاریخ کا حصہ ہے. میں RTC کے ان تمام ملازمین کے ساتھ ہوں, میں آپ کے غم کو سمجھتا ہوں. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ چیف منسٹر جو آپ کو آفر دیے ہیں آپ اس کو قبول کریے. غریبی, مہنگائی بہت زیادہ ہے. یقیناً یہ تکلیف دہ بات ہے کہ RTC کے کئی ملازمین نے اپنی جانیں لیں. جان مت لیجئے. آج چیف منسٹر نے آپ سے جو بات کہی ہے اس پر غور کریے.
اس کو قبول کریے, چیف منسٹر کے ساتھ بیٹھیے, وہ کوئی غیر آدمی نہیں ہے. آپ یہ کانگریس اور بی جے پی کے جو کوششیں چل رہی ہیں ان کے چنگل سے آزاد ہو جائیے. آپ کو آ کر یہ ریاست آپ کی ہے, یہ تلنگانہ پر آپ کا حق ہے, اور جو وزیر اعلیٰ نے پیشکش کی ہے میں امید کرتا ہوں کہ RTC کے ذمہ داران اس کو اخلاص کے ساتھ غور کریں گے. اور ہم چیف منسٹر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ RTC میں وہ جو زیڈ ہے جو زہرا کے نام سے اس کو برقرار رکھیں گے, کیونکہ ہم کو اپنی تاریخ کو بچانا بھی ہے. اور اتنی زیادہ غریبی ہے کہ حیدرآباد سے دسہرہ کے وقت یہ جو کچرا جو آج تکلیف کا باعث بنا ہوا ہے, اس میں کئی وجوہات ہیں, اس کا ہم کوشش کر رہے ہیں اس کا جلد سے جلد اس کو صاف صفائی کرائیں گے. اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دسہرہ کے تہوار کے لیے ڈرائیور اپنے گاؤں کو گئے تو وہاں پر RTC کی بس چلانے کے لیے ان کو 200 روپے بڑھ کے دیے تو وہاں چلے گئے. نوکریوں کی سخت ضرورت ہے, غریبی زیادہ ہے, مہنگائی زیادہ ہے. نریندر مودی کو اس کی فکر نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے. ہندوستان کے وزیر اعظم کو کوئی فکر نہیں. اب تو فائنانس منسٹر محترمہ نے کہہ دیا, بینک سے کہہ رہے ہیں فائنانس منسٹر کہ جتنے مذہبی اور روحانی لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بینک کو کہہ رہے ہیں ان کو دو لون آپ. غریب کیا کرنا میڈم, مذہبی روحانی اسپریچل لوگوں کو دو, سیلف ہیلپ گروپ کو دو. یہ غریب کیا کریں گا؟ تو بولیں گے پکوڑے کی بنڈی لگا لے. کیا بات ہے, یہ کون سا انصاف ہے بتائیے آپ کہ اگر کوئی مذہبی روحانی ہوگا تو کیا وہ غریب سے بڑے ہو جائے گا؟ چاہے کسی دھرم کا ہوگا, مگر غریب غریب ہے. غریب کی پیٹ کی آگ کو بجھانا حکومت کا کام ہے. یہ تمہارا دستوری ذمہ داری ہے, کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری. افسوس ہے مگر پورا دیش راشٹرواد کے اس میں ہے. آج دارالسلام پہ لوگ آئے تھے, میں نے ان سے کہا تم ذمہ دار ہو, بولا تمہاری وجہ سے تم میری مخالفت کرتے رہو, مجھے فکر نہیں ہے, مگر یہ تو دیکھو کہ تمہارے پیروں کے نیچے جو زمین سسک رہی ہے کہیں تم گڑھے میں نہیں گر جاؤ گے. تو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں GST کا کلیکشن اس مہینے میں بھی 1 لاکھ کروڑ نہیں ہوا. اب اللہ ہی مالک ہے کیا ہونے والا ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ بڑے برے حالات سے ملک گزر رہا ہے, اپنے پیسوں کو دیکھ کر خرچہ کریے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یاد رکھو میری اس بات کو, آنے والے دنوں میں بہت زیادہ حالات خراب ہونے والے ہیں اور BJP کے پاس کوئی آئیڈیا نہیں ہے. جو کوئی ان کو بول رہا ہے انہیں بول رہے انہیں اینٹی نیشنل ہے, انہیں دھوکہ دے رہا, انہیں فلاں دے رہا. ارے بھائی, حکومت تمہاری, 300 کے اوپر MP آپ کے, راجیہ سبھا میں آپ کے پاس میجورٹی, ہر چیز آپ کی ہے, تو پھر یہ کیوں پریشانی ہو رہی ہے, کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ بہرحال انشاءاللہ تعالی اور بھی جلسے ہوں گے. میری آپ سے گزارش ہے کہ آئندہ ہفتے کے دن جلسے رحمت اللہ عالمین, ہفتے کو جلسے رحمت اللہ عالمین دارالسلام میں منایا جائے گا. دوسرے دن نعتیہ مشاعرہ ہوگا, آپ ضرور اس میں شرکت کریے, اس کو کامیاب کریے اور معزز علماء اکرام کے بصیرت و فروز خطابات کو سنیے. میں پھر سے ان تمام معززین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور حضرت قبول پاشا شداری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی دعا کے ساتھ اس جلسے کو اختتام پر پہنچائیں.